سورہ ملک پر کی تفسیر چل رہی تھی جب ہم نے رمضان سے پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا سورہ ملک کا دوسرا رکوع. تو آج انشاءاللہ جہاں سے ہم نے رمضان سے پہلے چھوڑا تھا تو رمضان کے بعد سے اب انشاءاللہ وہیں سے ہم شروع کریں گے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. سورہ ملک کے دوسرے رکوع میں بلکہ تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں شروع سے. اللہ نے بتایا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیوں کیا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں, تمہیں آزمانا چاہتے ہیں. یہ شور کس چیز کا ہو رہا ہے اتنا زیادہ یار؟ یہ والا فین اگر بند کر دیں, شور بہت ہے اس کا. ہاں, اور تھوڑی سی آواز اس کی بڑھا دیں تو اور بھی ثواب زیادہ ہو جائے گا. ثواب ہی کمانا ہے. آواز سلو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا لیبلوکم, اللہ تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے عمل میں اچھا کون ہے. پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ آیا. اب اللہ تعالیٰ دنیا کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں کہ تم زمین پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, بھلا جو ذات آسمان میں ہے تمہیں اس کے بارے میں ڈر نہیں لگتا. أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. یعنی اس میں اشارہ کر دیا کہ جو آسمان میں ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اور تم زمین پر ہو, تم کیا ہو, کمزور. قرآن میں اسی مضمون کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا. وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ, یہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان سے اوپر ہے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا مکمل کس کے کنٹرول میں ہے, اللہ کے کنٹرول میں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اس میں بڑا غلو کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے, آسمان پر ہے, تو گویا مکان لازم آ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا. قرآن خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے بھلا اس سے تم ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے. تو جو اللہ کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب ہے. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پہ عرش پہ ہے تو یہ تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے, مکان لازم آ رہا ہے, تو آپ کہو نہیں لازم آ رہا. تو کہ کیوں لازم نہیں آ رہا؟ کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں, تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آ رہا. پھر ممکن ہے وہ آپ سے سوال کریں, آپ سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہے اوپر ہے تو جہت تو ہو گئی, تو آپ کہیں بھائی نہیں ہوئی. کہیں کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں جب اللہ کے کہنے سے اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی ہو رہی ہے, اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہی تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہو رہی. تو اللہ اعلم بمرادہ, اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے. جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش تخت کو کہتے ہیں, اللہ کا ایک تخت ہے, اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے, بس وہ ہے کیسا ہے. اور من فی السماء, آسمانوں میں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی, آپ نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء, آسمانوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو. صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو. آپ نے اس سے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے, کیا بھائی. تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہے تو وہ کہے گا بھائی اللہ آسمانوں میں ہے, عرش پہ ہے. کیسے ہے, کیا ہے, ہمیں نہیں پتا. البتہ قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بھی ہے قرآن میں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں کسی بھی کلام کو نا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں اس قسم کے کلام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے. تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں, اردو میں بھی جو اصول ہیں وہی عربی میں ہیں اس معاملے میں. جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی, تو آپ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں, یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو, نظر رکھی ہوئی ہے میں نے. اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ. قدرت کا مطلب کہ تمہاری مدد پر میں قدرت رکھتا ہوں, تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت ہی نہیں ہے, تو میں ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو عربی میں بھی, چونکہ عربی بھی ایک زبان ہے, تو قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو قرآن کبھی وہی مطلب لیا جائے گا جو عربی زبان میں مطلب لیا جاتا ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے عرش پر ہے, لیکن قرآن دوسری جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے, لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا
اب حضرت موسیٰ گھبرا رہے ہیں کہ فرعون نے تو وہ تو بڑا ظالم ہے, وہ تو مجھے مار ڈالے گا. تو اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا, اے موسیٰ اور ہارون گھبراؤ نہیں, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے, یہ قرآن نے خود بتا دیا کہ مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور ہر وقت سن بھی رہا ہوں, یعنی تمہاری ہر وقت مدد کر سکتا ہوں, ایک ایک چیز سے باخبر ہوں. اس لحاظ سے اللہ ہمارے قریب بھی ہے, لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے, لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اللہ سورہ ملک میں فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے, أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے سے دنیا کے عذاب آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. کئی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے, کسی کو سیلاب سے, قرآن میں آتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, جتنی بستیوں نے نافرمانی کی پچھلی امتوں میں ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پہ پکڑا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, فرمایا کچھ بستیاں ایسی تھیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, کچھ بستیوں کو ہم نے زمین میں دھنسایا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کچھ بستیاں ایسی تھیں جن کو زوردار آواز نے پکڑا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا, جیسے فرعون کو اور نوح علیہ السلام کی قوم کو. بہت تباہیاں زمین میں آتی رہی ہیں انسان کی نافرمانی کی وجہ سے. یہاں پر جو مذہب کے مخالف لوگ ہیں نا, وہ ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم تو دیکھتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے, وہ زمین کی پلیٹیں دائیں بائیں, زمین کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہوتا ہے تو کیا آ جاتا ہے. بول لو بھائی, ابھی آ نہیں رہا آپ کے بولنے سے, انشاءاللہ آئے گا نہیں, اللہ نہ کرے آئے, ویسے ہی جنرل نالج کے لیے کہ وہ پلیٹیں کیا ہو جاتی ہیں, دائیں بائیں ہو جاتی ہیں, بیلنس آؤٹ ہوتا ہے. زمین سے اتنی گیس نکل رہی ہے, پیٹرول نکل رہا ہے, تو جو خالی جگہ ہوگی وہ بھی تو پر ہوگی نا. بھائی امتحان میں لکھا ہوتا ہے نا سوال میں فل ان دا بلینکس, خالی جگہ پر کریں. تو جیسے امتحان میں خالی جگہ کا پر کرنا ضروری ہے, تو زمین میں بھی جو جگہ خالی ہوگی نیچر اس جگہ کو پر کرے گی. تو جب پر کرے گی تو یہاں سے خالی تو سارا ڈائم کھڑا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے سب. تو وہ کہتے ہیں جو زلزلے آتے ہیں یہ کوئی اللہ کی نافرمانی تھوڑی, تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے اس کی. اسی طرح سمندری طوفان سے اللہ ڈراتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں سمندری طوفان کوئی قدرتی حادثہ تھوڑی ہے, یہ تو سائیکلون بنتا ہے, ہوائیں دائیں بائیں سے ہوتی ہیں تو ایک جگہ جا کے ٹکرا کے وہ موو ہونا شروع ہوتی ہیں. تو جب ہوائیں گھومتی ہیں تو سمندر کا میٹر بھی گھوم جاتا ہے. ظاہر ہے ہوا پانی کو چلاتی ہے نا, تو وہ سائیکلون بنتا ہے. وہ سمندر میں کچھ چھوٹا سائیکلون تو بنے گا نہیں, کیونکہ ہوا بہت ہوتی ہے. تو وہ جب بنتا ہے تو ہوتے ہوتے جب کنارے پر آئے گا, تو کنارے پر جو بھی شہر آئے گا, جو بھی گاؤں آئے گا, جو بھی بستی آئے گی, وہ اس کو ہٹ, بولو بھائی, کرے گا. کہتے ہیں وہ تو ہٹ کرے گا, اس کا گناہوں سے کیا تعلق, کیا خیال ہے بھائی. اسی طرح سیلاب آ جاتے ہیں, اور وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو زیادہ تر تو نیک لوگ ہی تباہ و برباد ہو رہے ہیں. جب یہ زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں, تو بعض لوگوں سے ہم نے سنا کہ یار جتنے برائیاں دوسرے علاقوں میں ہو رہی ہیں وہ بالا کوٹ میں تو ہو نہیں رہی, وہ تو بیچارے گاؤں کے دیہات کے سیدھے سادے لوگ ہیں, وہ پورے تہس نہس ہو گئے, اور لاہور اور کراچی بچا ہوا ہے بھائی. تو اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں دو انتہائیں ہیں, دونوں طرف سے غلو ہے. ایک غلو تو یہ لبرل لوگوں کی طرف سے ہے, سیکولر لوگوں کی طرف سے ہے. وہ غلو یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آفت آ رہی ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے, وہ قدرت کا عذاب نہیں ہے. اور ایک طرف غلو یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کا عذاب ہی ہو رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میرا 5-6 سال پہلے بیان ہوا تھا زلزلے کیوں آتے ہیں, وہ آڈیو بیان تھا, وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا. اس میں میں نے پورا اس پہ تفصیل سے بیان کیا تھا. یہ دیکھیں, ایک تو یہ حقیقت ہے کہ یہ جب زمین ہے نا, اللہ نے جو زمین بنائی ہے تو اس میں ایک نظام بنایا ہے. جیسے اللہ نے ہماری باڈی بنائی, تو ہماری باڈی پہ جراثیم ہر وقت حملہ کرتے ہیں اور ہماری باڈی ہر وقت ان سے فائٹ کرتی ہے. یہ نیچرل ایک قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. کبھی کبھار وہ جراثیم ہم پہ غالب آ جاتے ہیں تو ہماری باڈی کیا ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے. بیمار ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے, کبھی کوشش میں کامیاب اور کبھی ناکام, کبھی فالج بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سب نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ کا نظام ہے بھائی. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں کیا کہا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے. تو یہ بھی تو ایک حادثہ ہے نا باڈی کے ساتھ. تو جیسے انسانی باڈی کے ساتھ حادثہ ہونا ہمیشہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے, تو ایسے ہی زمین کے پر بھی مختلف قسم کی آفتیں ہر وقت حملہ کرتی رہتی ہیں. زلزلے بھی, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ اس پہ ڈال دیے ہیں جو میخوں کی طرح گڑ گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین ڈس بیلنس
بولو نا بھائی, ہوتی ہے زمین ڈس بیلنس ہوگی, تبھی تو اس کو بچانے کے لیے پہاڑ ہیں. ہاں اسی وجہ سے دیکھو پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں, اس لیے کہ وہاں زمین زیادہ ڈس بیلنس تھی, تبھی اللہ نے کیلیں ٹھوک دی نا. پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, میں چھوڑ کے اچھا بھلا تیار کر کے گیا تھا 1.5-2 مہینے میں پھر ویسے ہی ہو گئے. آپ اسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہر وقت یوں گھماتے رہتے ہیں کہ اس کو پیچھے کرو. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر پہاڑوں سے زمین کا بیلنس قائم ہوتا ہے تو پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ہسپتال اگر بنے ہیں مریضوں کو شفا دینے کے لیے, تو سب سے زیادہ مریض ہسپتال میں کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں یہی بات سمجھ میں بھائی, اسپتال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مریض ٹھیک ہو جائیں. تو آپ کو ہسپتال کے علاوہ اتنے مریض نظر نہیں آئیں گے, سب سے زیادہ مریض کہاں نظر آئیں گے؟ تو بھائی وہیں ہسپتال مریض ہیں تو ہسپتال ہے نا, انہی مریضوں کو تو ٹھیک کرنے کے لیے, تو صحت مندوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں اسپتال. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے زمین کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے اس میں بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں, اور یہ میخ کہتے ہیں کیل کو نا. تو یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ پہاڑ جیسے کیل جو ہے نا جب ٹھوکی جاتی ہے تو اس کے جڑ زیادہ اندر ہوتی ہے اوپر سے کم, تو یہ پہاڑ جو ہے نا جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیچے ہیں, ان کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, پورا ایک پہاڑ ہوتا ہے جو اندر دھسا ہوا ہوتا ہے. دیکھو اللہ نے کیسے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کیل کی طرح ہے, یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ اندر زیادہ ہے باہر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی علاقوں میں پہاڑ زیادہ قائم کیے جہاں ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ زیادہ تھا. تو اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ بہت ہچکولے کھاتی زمین, لیکن اللہ نے وہاں پہاڑ ڈال دیے. لیکن کبھی کبھار ڈس بیلنس ہوتی ہے, کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے اس کائنات کو بنایا تو اب اس پہ کوئی حادثہ ہی نہیں آئے گا. تھوڑا سا اللہ نے ایسا آپشن رکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ. دیکھو اللہ ہمیں ایسا بھی بنا سکتے تھے کہ ہم بیماری لیس ہو جاتے بالکل. کیا خیال ہے؟ ہمارے جراثیم جو ہم پر حملہ کرتے, تو ہمارے جراثیم جو ان سے فائٹ کرتے وہ اتنے طاقتور ہوتے کہ ہمیشہ ان پہ غالب ہی آتے رہتے, پھر ہم کبھی بھی بیمار نہ ہوتے. لیکن اللہ کی حکمت نے اس کا تقاضا کیا کہ ایسا نہ ہو. کیوں تقاضا کیا وہ میں ابھی انشاءاللہ بتا رہا ہوں. ایسا کیوں کیا اللہ نے کہ تھوڑا سا رکھا ہے کہ بھائی کچھ حملہ بھی ہوگا. تو اللہ نے پہاڑ زمین پہ قائم کیے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے, مگر اتنا اچھا سسٹم نہیں کر دیا کہ ذرا سا زلزلے کا امکان ہی ختم ہو جائے. تھوڑا بہت اونچ نیچ, بولنے میں کوئی جا رہا ہے یار, تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی رہے گی. اس میں کیا حکمت ہے میں اس کی طرف ابھی آ رہا ہوں. تو یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ ہر عذاب قدرت کی طرف سے, ہر حادثہ قدرت کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے لوگ نیک بن جائیں پھر بھی سمندر میں سائیکلون بنیں گے. یہ تو قدرت کا نظام ہے, ہوائیں جب چلیں گی تو سب کچھ ہوگا. جیسے آپ کی باڈی پہ حادثہ وہ تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا زمین پہ حادثے سے, وہ تو ڈائریکٹ آپ پہ حملہ ہو گیا نا. تو آپ کتنے ہی نیک بن جائیں جراثیم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, تو کتنے ہی نیک بن جائیں یہ قدرتی حادثے بھی آپ کی جان, بولو بھائی, نہیں چھوڑیں. پھر قدرتی حادثے تو وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو, اور ایک حادثے وہ ہوتے ہیں, یعنی سائنٹیفک لاجک کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ قیامت تک ہوتے رہیں گے. یعنی زمین کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اٹک پٹک اس میں چلتی رہے گی. ہوا کا کبھی یہاں خلا پیدا ہو گئی تو ہوا جب آئے گی, اب دیکھو حبس ہوتا ہے نا تو ویکیوم بن جاتا ہے, تو پھر جب ہوا آتی ہے تو پھر بہت اسپیڈ سے آتی ہے. کہاں ہوا کو ترس رہے ہوتے ہیں, پھر جب ہوا آتی ہے تو 5-6 بندے اڑا کے کیا کریں, وہ ہلکے لوگ تو اسی میں اڑ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. تبھی آپ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں مدینہ میں قحط پڑا ہے. حالانکہ حضرت عمر کا دور تو عدل و انصاف کا, اس سے بہتر دنیا میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے. لیکن مدینہ میں, اور قحط بھی کہاں پڑا, مدینہ میں قحط پڑا. اتنے پیارے لوگ, اتنی بہترین حکومت, مگر قحط کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر نے حدود ساقط کر دی کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس لیے کہ ایسے بھوک سے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی ہم چور کا ہاتھ کاٹیں, تو ہو سکتا ہے بیچارے نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہیں چور, جان بچانا تو فرض ہے نا بھائی. مسجد کے چپل چرانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی چور سمجھے کہ یار میں بھی مجبور ہوں ننگے پاؤں, تو لیکن جان بچانا تو فرض ہے نا. تو جان بچانے کے لیے حضرت عمر نے کہا ہو سکتا ہے بیچارہ جان بچانے کے لیے چوری کر رہا ہو, تو وہ چور کے ہاتھ کاٹنا کیا کر دیا, بند. ایسا قحط پڑا تھا. تو یہ قحط بھی پڑتا آ رہا ہے, مسلمان بھی اس سے ہلاک ہوئے ہیں, غیر مسلم بھی ہلاک ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے. کبھی قحط ہوگا, کبھی بارشیں ہوں گی, کبھی زلزلہ آئے گا, کبھی طوفان آئے گا. اسی طرح جب بارش ہوتی ہے, اب مجھے یاد ہے کراچی میں چند سال پہلے بارش ہوئی, تو اتنی اسپیڈ سے بارش ہوئی ہے کہ کھارا در ڈوب گیا. اس میں کروڑوں روپے کی مالیتوں کا لوگوں کا نقصان ہوا. ایک صاحب کا کتابوں کا اسٹاک تھا, ان کا بزنس تھا, وہ پورا گودام پانی میں ڈوب گیا. یا تو بارش ہو نہیں رہی تھی, ہوئی ہے تو پورا گودام ڈوب گیا. اب جن کا گودام ڈوبا وہ میرا خیال ہے کھارا در کے سب سے نیک آدمی وہی تھے ہیں. اب اس بارش کو اگر آپ کہو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, تو عذاب کیا گلشن اقبال والے کھارا در والوں سے زیادہ نیک ہے کیا؟ گلشن والوں کو کچھ بھی نہیں ہوا,
ہم ناظم آباد میں رہتے ہیں, ہمیں, ابے کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا بول دو نا. ہم ناظم آباد میں رہتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. کھارادر والے بیچارے ڈوب گئے, تو کیا وہ ہم زیادہ نہیں کیا ان سے؟ بھئی ایسی تو کوئی رپورٹ آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھی کہ حدیث میں آیا ہو کہ جو ایک زمانے میں کراچی آئے گا اس میں کھارادر کے لوگ زیادہ نیک ہوں گے, ناظم آباد کھارادر کے لوگ برے ہوں گے, ناظم آباد والے کیا ہوں گے اچھے. نہ کوئی ایسا کوئی ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ وہاں برائی زیادہ ہے. بھئی وہاں زیادہ ہے تو یہاں بھی زیادہ, وہاں نیکی ہے تو یہاں بھی نیکی. لیکن جب بارش ہوگی ڈوبے گا کون؟ کھارادر ڈوبے گا, مچھر کالونی ڈوب جائے گا. صحیح ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ نشیبی جگہ پہ ہے, اور فطرت کا قانون ہے کہ پانی ہمیشہ کہاں جاتا ہے بھائی نیچے جائے گا نا. تو جو پہاڑی پہ ہے وہ بچے گا, جو نیچے ہے وہ کیا ہوگا, وہ ڈوب جائے گا, لازمی ڈوبے گا. چاہے وہ تہجد, چاہے ان سب کے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, چاہے وہ چلے لگا کے آئے ہوں, چاہے وہ بہت نیک ہو. بارش یہ نہیں دیکھے گی بھائی تو تیرے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں, پانی یہ دیکھے گا کہ تو نیچے رہتا ہے کہ اوپر رہتا ہے. آپ ابھی بینک کی بلڈنگ پہ چڑھ جاؤ, جتنی مرضی بارش برستی رہے, کچھ نہیں ہونے والا آپ کو, لیکن نیچے کیسے اترو گے یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا. تو یہ جو ہے نا, تو کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس میں غلو کیا ہے. بعض لوگ خطیب ایسی تقریر کرتے ہیں جس سے یہ شو کرتے ہیں کہ ہمیشہ طوفان اور بارشیں وہ انسانوں کے بدعمالی کا نتیجہ ہوں گی. یہ بھی غلط ہے, اور یہ کہہ دینے کا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, یہ بھی غلط ہے. عام طور پر تو یہ قدرت کا ایک فطرت کا قانون ہے کہ بارشیں برسیں گی, کبھی بے لگام بھی ہو جائیں گی, اور جب بے لگام بارشیں ہوں گی تو نشیبی علاقے ہمیشہ ڈوبیں گے اس میں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ گنہگار ہیں, وہ اس لیے کہ تم نیچے رہتے کیوں ہو. تبھی یہ جو کچی آبادیاں ہیں, جو لوگ نشیبی جگہوں پہ رہتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو, اب بارشیں جب ہوتی ہیں نا تو ان کی جھوپڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ذرا سی ہوا چلتی ہے ان کے خیمے اکھڑ جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں یار دیکھو یہ بیچارے غریب لوگ, بارش تو اللہ کی رحمت ہے اور اس نے ان کے لیے عذاب بن کے آئی ہے. تو بھائی یہ ان کے لیے عذاب آپ کی اپنی حرکت کی وجہ سے بنی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں, تیز بھی ہو سکتی ہیں, ہلکی بھی ہو سکتی ہیں, اور 5-6 سال کے بعد کراچی میں بارشوں کا طوفان آتا ہے. ایک جھٹکا کراچی میں ہر چند سالوں کے بعد ایسا آتا ہے کہ وہ تباہی والی بارش ہوتی ہے. تو جب پتا ہے تو آپ کو خود بھی تو سوچنا چاہیے کہ نشیبی جگہ پہ بولو بھائی نہ رہیں, ہم ایسی جگہ پہ رہیں کہ اگر پانی آ گیا تو ہمیں کیا کرنا پڑے. یہ سب چیزیں پہلے سے انسان کو سوچ کے رکھنی چاہیے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں چونکہ بہت نیک ہوں تو بارش کا طوفان مجھے کچھ نہیں کرے گا, تو یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی. اللہ کسی کو بطور معجزے کے بچا لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. طوفانوں میں, جو حادثوں میں بارشیں بھی ہیں, سیلاب بھی ہیں. اب جب سیلاب آئے گا تو دریا کے کنارے جو رہتا ہوگا وہ پہلے تباہ ہوگا, چاہے وہ 4 مہینے لگا کر آیا ہو تبلیغ میں, اور دوسرا نائٹ کلب میں رہتا ہوگا 24 گھنٹے, لیکن وہ دور رہتا ہوگا تو اس کی باری دیر سے آئے گی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب لوگ کہتے ہیں یہ بیچارہ تو اتنا نیک تھا, اس کا تو گھر ٹوٹ گیا. بھائی تو جب تو دریا کے پاس رہے گا اور تجھے پتا بھی ہے کہ ہر 5-6 سال کے بعد دریا میں تو یعنی آئے گی, کبھی انڈیا ڈیم کھول دیتا ہے, کبھی بارش ہی زیادہ ہو جاتی ہے, تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے, یہ تو ایک نیچرل ہے کہ جب دریا کبھی کبھار اوور لوڈ بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے کہ جب اوور لوڈ ہوگا تو پہلے سے اس کا انتظام کرے. قرآن میں ہے نا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیر پہلے سے کر کے رکھو, ہے نا قرآن میں. اگر صرف نیک اعمال کافی ہوں انسان کو بچانے کے لیے تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا کہ اپنے بچاؤ کی تدبیر پہلے سے کر کے رکھو؟ یہ کیوں کہتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہتا بس نماز روزے میں لگ جاؤ, پھر بے شک برساتی نالے کے پاس گھر لے لو, میں تمہاری تہجد کی برکت سے تمہیں بچا لوں گا. میرا خیال ہے گرمی زیادہ ہے, آپ لوگ بہت مرجھائے لگ رہے ہیں آج, بالکل وہ چہروں پہ وہ رونق نہیں ہے. تو ہم کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ اسی کا انتظام کر رہے ہیں, پھر امید ہے آپ کے چہروں پہ رونق آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ چندے مانگنے کا ایک طریقہ ہے. جمعے کو بھی میں نے بیان میں اسی طرح کی کوئی بات کی تھی, پھر میں نے بتا دیا تھا کہ یہ بھی چندہ مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یعنی چندہ بھی آ جائے. میں نے جمعے کو یہ بات کہی تھی, میں نے کہا انشاءاللہ اسی کا انتظام ہو جائے گا. 1-2 حضرات نے کہا تھا لیکن وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جمعے کے بعد ایک صاحب آئے, ہاں بتائیں مفتی صاحب کتنے پیسے چاہیے اسی کے لیے. تو میں نے کہا دیکھو چندہ مانگنے کا ایسا طریقہ ہے جس میں جب کوئی مولانا صاحب چندہ مانگتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا. تو ایک ایسا طریقہ ہم نے نکالا ہے کہ اس میں چندہ بھی آئے گا اور بدنامی بھی. میں نے آپ میں سے کسی کو کہا کہ چندہ دیں آپ اسی کے لیے, کہا تو اب خود سمجھ لو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جیسے انسان پر بیماریاں حملہ کرتی ہیں, انسان فالج بھی ہوتا ہے, بڑے بڑے نیک لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بزرگ, ساری زندگی بزرگوں کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارا, جوانی اپنی, اور پھر ساری زندگی دین کی دعوت اور تبلیغ میں, مگر آخر عمر میں کیا ہو گیا, فالج ہو گیا, آدھا دھڑ بالکل مفلوج ہو گیا. یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کا جب جسم پہ حملہ ہو سکتا ہے تو جہاں آپ رہتے ہیں اس گھر پہ بھی حملہ. تو میں کہہ رہا تھا کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں قدرتی ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں غلطی دوسرے کی ہوتی ہے, سزا آپ کو ملتی. آپ تہجد پڑھ کے نکلے گھر سے, پھر فجر پڑھی آپ نے, پھر تسبیحات, پھر تلاوت, سارے نیک اعمال توبہ کر کے گھر سے باہر نکلے, وہ چرس پی کے ٹرک چلا رہا ہے اور وہ آپ کو پیلتا ہوا گناہ کس کا ہے؟ ٹرک والے کا. سزا کس کو مل رہی ہے؟ اب یہ بھی تو عذاب ہی ہے نا بھائی, یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے نا.
اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم اس طرح بھی عذاب دیتے ہیں کہ تم میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں, یعنی بعض کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں. تو اب کوئی کہ قرآن میں تو آتا ہے تم میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں, تو یہ گناہوں کا عذاب ہے. تو دیکھو ٹرک والے کو اللہ نے میرے اوپر مسلط کر دیا یا فلاں پہ مسلط کر دیا, حالانکہ وہ تو گناہ نہیں کرتا تھا. تو بھائی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو کچل کے جائے گا تو آپ برے ہیں وہ اچھا ہے, عین ممکن ہے وہ اچھا ہو اور آپ برے ہوں. قابیل اور حابیل, دنیا میں سب سے پہلے ظلم حابیل پہ ہوا اور سب سے بڑا ظلم ہوا, اس کی جان لے لی کسی نے. جان لینے والا قابیل تھا جو زندہ رہا اور گناہگار تھا وہ, اور جو نیک تھا پرہیزگار تھا متقی تھا اس کی جان چلی گئی, وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے بعض کو بعض پر مسلط کر دیا اور دیکھو گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو قتل کروا دیا؟ نا 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 نا. قابیل مجرم ہو کے زندہ رہا اور حابیل حق پر ہو کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو انسان پر جیسے مصیبتیں آتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کا عذاب ہو, ایسے ہی زمین پر بھی حادثات آتے رہتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جس جگہ حادثہ آ رہا ہو ان لوگوں کے گناہ کا نتیجہ ہو یہ حادثہ. یہ قدرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے جو چلتا رہتا ہے. اسی وجہ سے شریعت نے بھی ہمیں حکم دیا کہ بچاؤ کی تدبیریں کریں. ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا. اس اصول اور ضابطے کی روشنی میں کسی بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے سے آگاہ کرتی رہے کہ کہاں زلزلے آنے کا خطرہ ہے لہذا وہاں سے نکل جاؤ, کہاں سیلاب آنے کا چانس ہے لہذا وہاں سے چلے جاؤ, بارش میں اگر بہت زیادہ طغیانی آنے کا خطرہ ہے پہلے سے بتا دیں بھائی بہت گہرے بادل آ رہے ہیں اور بہت ہی ہٹو بچوں والی بارش ہونے والی ہے, تو پتلی گلی سے تمام حضرات, بلکہ پتلی گلی میں جانا ہی چھوڑ دیں کیونکہ زیادہ پانی کہاں کھڑا ہوتا ہے, پتلی گلی میں. سب چارپائیاں لا کے چوڑی گلی میں ڈال دیں. تو یہ سب چیزیں بچاؤ کی تدبیریں اس لیے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ, کیونکہ اگر وہ اللہ کا عذاب بن کے آ رہی ہے نا پھر آپ کو پتلی گلی بھی نہیں بچا سکتی اور چوڑی گلی بھی نہیں بچا سکتی. جیسے قوم عاد پہ جو عذاب آیا تو فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, انہوں نے بادلوں کو دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی بادل ہیں جو ہمیشہ آیا کرتے تھے برستے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا, بل هو ما استعجلتم به, یہ اللہ کا عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے, اس سے تم بچ کے نہیں بھاگ سکتے. تو عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ قدرتی حادثہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا, بولو بھائی, عذاب. یعنی عذاب کا مطلب اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی, وہ خود بخود ہو جاتا ہے, کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی. جیسے قرآن میں آتا ہے ہم نے پچھلی امتوں پر فرشتوں کو حکم دیا چیخ ماریں, اتنی زور سے چیخ ماری کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے. اب چیخ مارنے کی تو کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے نا, کوئی سائنسدان نہیں کہتا کہ فرشتہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتا, وہ روشنی ہے, وہ نور ہے, وہ مادی چیز نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوتا قدرتی حادثہ ہے مگر وہ قدرتی حادثہ اللہ لوگوں کے لیے عذاب بنا کے لاتے ہیں. اس کی مثال ہے جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کی بھی تو کوئی لاجک ہوتی ہے نا, لیکن لاجک کے باوجود وہ بیماری آپ کے لیے رحمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچائیں بغیر لاجک کے یا لاجک کے ساتھ, اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے, نقصان تو ہو رہا ہے نا. اس میں اللہ کا ارادہ کیا ہے, آپ کو نقصان پہنچانے سے مقصد عذاب دینا ہے یا ویسے ہی ایک فطرت کا جو اصول ہے اس اصول کے تحت آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, یہ فیصلہ کون کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. اس کی ایک علامت ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت انسان پر آئے اگر وہ ایک ویسے ہی اللہ کا ایک قانون اور ضابطے کے تحت مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت میں انسان کو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو وہ مصیبت اللہ کی رحمت بن جاتی ہے, اور اگر صبر کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مصیبت اللہ نے آپ کے گناہوں کے سزا کے طور پر آپ کو دی ہے. وہ مصیبت سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بسا اوقات تو کوئی لاجک نہیں ہوتی. ویسے ہی جیسے قوم لوط پر عذاب آیا اللہ نے اٹھا کے الٹا پٹک دیا, اور قوم سمود پر عذاب آیا, قوم عاد پہ عذاب آیا ہواؤں کا, وہ واقعی عذاب تھا اور آج بھی آتے رہتے ہیں. یہ جو عذاب آیا تھا ابھی چند سال پہلے, کون سا طوفان تھا, سونامی کا طوفان, اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سائنسدان کیا ہیں, پریشان ہیں. یہ اتنا بڑا طوفان اچانک آیا کیسے گیا, کیسے آ گیا, سمندر میں اتنا بڑا زلزلہ آیا. یقیناً جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے, لیکن عین ممکن ہے یہ کس کا عذاب ہو, اللہ کا عذاب. اور اتنی بات تو یقینی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب ہو یا نہ ہو, اتنی بات تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے. ان حادثات سے اتنی عبرت تو بہرحال ہر ایک کو حاصل ہو جاتی ہے کہ بھائی کچھ بھی کسی بھی وقت تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے, لہذا دنیا سے زیادہ دل مت لگاؤ. یہ عبرت تو کافر کو بھی ہونی چاہیے. دیکھو انسان کتنے اسباب اختیار کرتا ہے اپنے بچاؤ کے, پھر بھی ہلاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب قدرت نے اس زمین میں ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ اس زمین میں اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے, اور اللہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ اطمینان سے زندگی گزاریں, کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اصل نہیں بنایا. تو یہ جو دنیا میں مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں, مختلف قسم کی, چاہیے قدرتی حادثے ہی ہوں, لیکن اس سے اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ بھائی یہ دنیا قابل اعتماد نہیں ہے. یہاں ایک ڈاکٹر آئے تھے لندن سے, ملاقات کے لیے آئے, وہ کینسر کے اسپیشلسٹ تھے
اور نہ صرف اسپیشلسٹ بلکہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان کو وہ پڑھاتے تھے. تو آپ بتاؤ یہ اسپیشلسٹ میں بھی سپرلیٹو ڈگری ہو گئی نا. یعنی جو کینسر کے اسپیشلسٹ تیار کر رہا ہے وہ خود کتنا بڑا اسپیشلسٹ ہوگا بھائی. پتہ نہیں کیا تھوڑا سا کوئی یوں کر رہا ہے کوئی یوں کر رہا ہے, بھائی وہ بہت بڑا اسپیشلسٹ ہوگا نا. تو وہ ویسی ملاقات کے لیے آئے, عقیدت محبت میں بیان سنتے تھے. تو میں نے کہا آپ سے تو ہمیں معلومات لینی چاہیے, آپ اس فیلڈ کے ماہر ہیں کینسر کے. تو میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی کہ کینسر کیوں ہوتا ہے. یہ جو میں صحت کی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتاتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں پھینک رہا ہوتا ہے, تو پھینکتا نہیں ہوں میں. ایک تو مجھے اس فیلڈ سے بچپن سے دلچسپی ہے. بچپن میں بھی کوئی حکیم نظر آیا اس کو پورا نچوڑ لیا, کوئی کتاب نظر آئی طب کے بارے میں اس کو پورا پڑھ لیا, کوئی ڈاکٹر ملا اس سے کافی تو یہ, اور جس چیز کا انسان کو ذوق شوق ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ چیزیں اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی. پھر اپنی بھی آبزرویشن ہوتی ہے کچھ انسان کی, خود اپنا بھی تجزیہ ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ملا ملو کے چھوٹے موٹے ہم بھی کچھ بن گئے ہیں. اللہ خیر کرے, نیم حکیم خطرہ جان بنے یا کیا بنے واللہ عالم. تو لیکن نیم حکیم خطرہ جان جب ہوتا ہے جب وہ زیادہ گہرائی میں جا کے آپ کا علاج شروع کرتے ہیں. جو صحت کی بنیادیں اس بنیادی چیزیں ہیں نا, جیسے نیم مفتی خطرہ جان ہوگا بشرطے کہ وہ گہرے مسائل بتانا شروع کر دے. لیکن اگر وہ کامن سینس کی باتیں یا جو اسلام کی بیسک چیزیں, 5 نمازیں فرض ہیں, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, یہ بیسک چیزیں بتائے تو پھر وہ خطرہ جان, خطرہ ایمان نہیں ہے, بلکہ یہ تو پھر وہ تو اس کو چاہیے یہ باتیں بتائے لوگوں کو. کیا خیال ہے, تبلیغ والے 6 نمبر تو یاد کرتے ہیں نا, وہ تو بتاتے ہیں نا, اس لیے کہ وہ تو بیسک چیزیں ہیں نا اسلام کی. تو وہ کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے. میں نے ان سے پوچھا کینسر کی, آج کل کینسر زیادہ تر کیوں ہو رہا ہے, کیا فارمی مرغی کھانے سے ہو رہا ہے یا کیا کھانے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں. لیکن جو تجزیہ تھا نا, وہ سب سے اہم چیز جو انہوں نے بتائی کہ جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ یہ کہ وزن بڑھنا. آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی جتنی آپ انرجی حاصل کر رہے ہیں. یعنی کھا اتنا رہے ہیں جتنا وہ کھایا ہوا استعمال نہیں ہو رہا. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کینسر کے بارے میں معلومات فراہم کرنا. بھائی کھا لوگ زیادہ رہے ہیں اور وہ آپ کی انرجی یوٹیلائز کم ہو رہی ہے. ایکسرسائز اس حساب سے ہے نہیں, تو یا تو خوراک کم کر دو یا ایکسرسائز بڑھا دو. ایک بیسک وجہ یہ. تو میں نے کہا ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی خوراک کم ہے, ایکسرسائز زیادہ, ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کینسر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے, ویسے ہی ہو جاتا ہے. نہیں آ رہی بات, جس کی کوئی وجہ, وہ کہیں ہوا میں کوئی جرثومہ چلا جاتا ہے انسان. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمومی طور پر جو ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ میں نے بیان کی ہے, لیکن بسا اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی. یعنی وجہ تو ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا, وہ ٹریس ہی نہیں ہو پاتی ہے. وہ کوئی جراثیم ایسا چلا گیا, کوئی ہوا سے ایسی کوئی چیز آ گئی, آپ کے سانس کی نالی کے ذریعے چلی گئی, کچھ بھی ہو گیا, اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ ہو جاتا ہے. اور یہ قسم ایسی ہے جس سے بچنا ممکن, بولو بھائی, نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. تو مجھے اس سے یہ نہیں کہ عبرت حاصل ہوئی کہ دیکھو وہی کینسر, وہ تو بھائی کینسر نہیں ہوگا تو کچھ اور ہو جائے گا, مریں گے تو نا. لیکن میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا محفوظ بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ فنٹر گیری کر سکے. کیا خیال ہے, اللہ نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ تو تم احتیاط کرو بھائی, اس سے بھی ہو رہا ہے اس سے بھی ہو رہا ہے, یہ چیزیں چھوڑ دو تو کینسر کے چانسز کم ہوں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ختم نہیں ہوں گے. شوگر کے چانسز یہ کرو, شوگر کے چانسز کم ہو جائیں گے, شوگر کا چانس ختم. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑا صحت کا خیال کیا کہ شوگر نہ ہو, ان کو شوگر ہی ہوئی ہے. میرے والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا, نیوی میں تھے والد صاحب, تو نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہارٹ اسپیشلسٹ کو پڑھاتے تھے, وہی دیکھو ہم چھوٹی چیز رکھتے ہی نہیں ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, اور وہ اتنے بڑے اسپیشلسٹ کہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کو ٹریننگ دیتے تھے. تو والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ڈائیگرام بنا کے وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ کا بھی باپ ہے وہ ڈاکٹر ان کو بتا رہا تھا کہ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے. وہ تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہی ہوگا, لیکن اور کوئی زیادہ گہرائی میں جا کے کہ کیا کیا وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں. این پڑھاتے ہوئے ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہم نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا, یہ قدرتی حادثہ جو ہوا, ہم نہیں کہتے کہ اللہ, ہو سکتا ہے بھائی ویسے ہی اللہ کی, بھائی مرنا تو ہے نا, چاہے اٹیک, اگر کوئی نہ اٹیک ہو نہ شوگر ہو نہ کینسر ہو تو مرے گا کیسے پھر؟ کیا خیال ہے, مرنا تو ہے نا بھائی. گاڑی بھی احتیاط سے چلا رہے ہو تم, ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہونے دے رہے اپنا, نہ تم ایکسیڈنٹ ہونے دے رہے ہو, صحت اتنی اچھی رکھی ہوئی ہے, کوئی جراثیم تمہیں حملہ ہی نہیں کر کے دے رہے, اور جناب ویٹ بھی تم نے مینٹین رکھا ہوا ہے اور ٹینشن بھی نہیں لے رہے. کیا خیال ہے, ایک بھی نہیں کی بھی تم نے, تو ٹینشن ہی نہیں ہے تمہیں, کوئی نہ سالوں کی ٹینشن نہ سانس کی ٹینشن, کوئی کسی قسم کی ٹینشن فری زندگی تمہاری گزر رہی ہے. تو اب موت کا فرشتہ بولے گا کہ مجھے کس بات کی اللہ کمیشن دیتا ہے بھائی, میں کیا کروں اگر سارے ایسے ہی ہونے لگے. تو وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ کہے گا تم صحت کا خیال نہیں کر رہے, لیکن کوئی ٹرک والے کو وہ چرس پی کے ٹرک چڑھا دے گا آپ کے اوپر, کوئی اور مار کے چلا جائے گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا بہرحال. تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو کیسا عبرت کا وہ بنایا